الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مدرية الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ جہاں آدمی کا جسم کیا ہے شیدا ہے جس پہ جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند ساتوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں 13 اکتوبر سن 2020 بھائی منیر مرحوم کے ایصال ثواب کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اللہ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اللہ مجھے آپ کو سب کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں مختصر وقت کے لیے پوری دنیا کا چکر لگا بادشاہوں سے وزیروں سے پوچھو موت آئے گی ٹھیڑی والوں پوری دنیا میں ایک بھی آدمی موت کا انکاری نہیں ملے گا اللہ کی ذات کے انکاری ملیں گے نبی کی ختم نبوت کے انکاری ملیں گے آگ کو پوجنے والے ملیں گے سورج کی عبادت کرنے والے ملیں گے لیکن پوری کائنات میں بادشاہوں سے پوچھو وزیروں سے پوچھو کرنل جنرل سے پوچھو بڑے بڑے عہدے والوں سے پوچھو موت آئے گی ہر انسان کہے گا یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے وہ امریکہ کا ٹرمپ ہو وہ سعودی عرب کا شاہ عبداللہ ہو توجہ کرو وہ حکمراں ہو رعایا ہو فقیر ہو بادشاہ ہو یہ ایسی حقیقت موت جس سے کسی کو انکاری نہیں دنیا میں اللہ نے بھیجا مجھے اور آپ کو مختصر وقت کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے 60 سال 70 سال 50 سال
جیسے دنیا میں آنے کی خبر نہیں تھی ویسے دنیا سے جانے کا کوئی پتہ نہیں، کس لمحے کس گھڑی موت آئے، اسی کو کہتا حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے، نہ آنے کی خبر نہ جانے کا پتہ۔ اس لیے کھولو اللہ کا قرآن کہا هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سفر میں نے کیا تھکے ہوئے آپ ہیں، اب کرونا نہیں آئے گا انشاءاللہ، محبت ہے چاہو سبحان اللہ، آواز بلند چاہو سبحان اللہ، قرآن سے محبت وارا سوریہ چلے۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس SOPs، مسجد ویران، مدرسے خالی، اعتکاف میں نہ بیٹھو، کرونا ہے۔ لیکن ڈھیڑی والوں پورے پاکستان کی ایک مسجد، ایک مدرسہ، ایک خانقاہ، ایک مرکز سے ایک بھی پورے پاکستان سے کرونا کا کیس ثابت نہیں ہوا۔ مسجد، مدرسہ، مرکز، خانقاہ کرونا کیا کرے گا؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، آقا پر درود پاک پڑھی جاتی ہو، جہاں صبح اور شام اللہ اللہ ہوتی ہو، پھیڑی والوں وہاں کرونا اور وائرس کیا کرے گا؟ وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آپ کے ہاں خبر نہیں، میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، صبح شام صرف پولیس والے کہتے ہیں مولا کرونا کھپے، صرف پولیس والے، اس وجہ سے کہ کرونا نے ان کا جو بھلا کیا ہے شاید دنیا میں کسی کا کیا۔ میرے یہاں حیدرآباد میں آؤ، کرونا سے پہلے والے پولیس والے اور کرونا کے بعد والے پولیس والے 2.5 فٹ آگے سے 3.5 فٹ پیچھے سے۔ اب تو کرونا بھی توبہ کر رہا، خدا کے لیے میری جان چھوڑو۔ میں نے جمعے میں حیدرآباد میں کہا، میں نے کہا تم کرونا وائرس سے پریشان ہو، یہ 2018 میں جو کرونا وائرس آیا قوم کی لا نکال دی، تباہ کر دیا۔ ساری جماعتوں کے چور اکٹھے کر کے اسے دیے، کہا یہ 40 چور ہیں تو ان کا علی بابا۔ چینی 110 روپے کلو، آٹا 75 روپے کلو، بیدا انڈا 16 روپے کا ایک۔ ٹھیڑی میں پرانے قبرستان پر جاؤ، 40 سال پہلے میں مرے ہوئے مردے کی قبر پر کھڑے ہو کر کہو ٹھیڑی میں چینی 100 روپے کلو ہے، 40 سال پہلے کا مرا ہوا مردہ جی اٹھے گا۔ کہتا مجھے خبر ہی نہیں کہ یہ مہنگائی کیسے ہو رہی ہے۔ آپ ہوش میں ہوں تو آپ کو خبر ہو، آپ تو بے ہوش ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں۔ ٹھیڑی والو اللہ کا قرآن فرمایا هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی جانی محفل، یہ عام محفل نہیں، آسمان کے فرشتوں نے اسے گھیرا ہوا۔ باؤ منیر کی روح اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہے، چو سبحان اللہ، آواز بلند چو سبحان اللہ، گڑجی چو سبحان اللہ۔ هل اتى
الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بانے میری بندی کبھی سوچ تو صحیح میں اللہ نے تجھے کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا۔ جبل اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، ور اللہ نے اگائے، آسمان پر ستارے اللہ نے سجائے، یہ کائنات اللہ نے بنائی۔ ٹھیڑی والوں یہاں جمع ہونے والوں، یہ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ جس کی ذات یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اکیلا بادشاہ، اکیلا مالک، ساری کائنات محتاج، رب کسی کا محتاج نہیں۔ زمین اس کی، زماں اس کا، مکی اس کے، مکہ اس کا، چاند اس کا، سورج اس کا، ستارے اس کے، فلک اس کا، ساری کائنات اس کی۔ اکیلا وہ لفظ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ روزانہ اندھیرا لاتا ہے، اندھیرے سے روشنی لاتا ہے، تاریکی سے اجالا لایا کرتا ہے، اجالے سے اجائی اور تاریکی لایا کرتا ہے۔ کون رب؟ توجہ کرنا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ مردہ سے زندہ پیدا کرے، زندہ سے مردہ پیدا کرے۔ کون رب؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ ساری کائنات اس رب کی محتاج، وہ رب کسی کا محتاج نہیں، جس نے اکیلے یہ کائنات سجائی ہے، اکیلے یہ کائنات بنائی ہے۔ کہا میرے بانے میرے بندے ذرا سوچ تو صحیح میں اللہ نے تجھے کیسے بنایا۔ باپ کی ظلم سے ماں کے رحم میں اللہ نے مٹی سے تجھے تخلیق کیا، ماں کے اندھیرے پیٹ میں بنایا، 3 اندھیروں میں پالا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ یہاں جمع ہونے والوں کراچی جایا کرتے ہو، بڑی بلڈنگیں کوٹھیاں دیکھ کر حیران رہتے ہو، ارے دنیا کا چکر لگاتے ہو، یہ دیواریں چین ہے، یہ تاج محل ہے، یہ اہرام مصر ہے، ارے یہ کائنات کے عجوبے ہیں، یہ دنیا کے 5 عجائبات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا کے عجائبات کو دیکھ کر حیران رہنے والے کبھی اپنے آپ کو دیکھ، میں نے بنایا، میں نے کھایا، میں رب نے تجھے کیسے بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ہڈیاں میں اللہ نے بنائی ہے، ان پر ماس میں اللہ نے چڑھایا ہے، گوشت میں اللہ نے چڑھایا ہے، تجھے تدریجاً بنایا۔ ارے ساری دنیا سمجھ آئی، میں رب کب سمجھ آؤں گا؟ کبھی اپنے آپ کو دیکھ، کبھی اپنے وجود کو دیکھ، کبھی اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھ، میں رب نے کیسے بنایا۔ میں وہ رب ہوں جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب سمجھ آیا، رب سمجھنا آیا۔ جگ سمجھ آیا، رب سمجھنا آیا۔ ٹھیڑی والوں جسے جگ سمجھ آیا، رب سمجھنا آیا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا، جسے رب سمجھ آیا اسے سب سمجھ آیا۔ وہاں بنایا جہاں کسی کی رسائی نہیں، سبحان اللہ۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم اور جھلی کا اندھیرا، باپ کی سلوک سے ماں کے رحم میں آئے۔ اتاق بناؤ گے، بنگلہ بناؤ گے، ڈیرا بناؤ گے، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کوٹھی بنگلہ بناؤ گے، راج مستری بلانے پڑیں گے، روڑی ریتی بجری جمع کرنی پڑے گی،
انجینئر آئیں گے، اوتاق بنے گی، ڈیرا بنے گا، بنگلہ بنے گا، کوٹھی بنے گی، دیکھ کر حیران رہے گا یہ میرا بنگلہ ہے، میری اوتاق ہے، میری کوٹھی ہے۔ کہا میرے بندے کبھی سوچ اماں مختلف قسم کی سبزی ترکاریاں کھاتی ہے، میں اللہ حسین و جمیل چہرہ بناتا ہوں۔ اندھیرے پیٹ میں تاریکی میں کبھی میرے باپ نے سوچ میں اللہ نے یہ آنکھ بنائی ہے، آنکھ میں چھوٹی سی پتلی رکھی ہے، اس تارے میں اللہ نے ایک اور تارا رکھا ہے، ہزاروں میل دور آسمان ہے، ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے، میں اللہ نے سننے کے لیے کانوں میں آلے لگائے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، یہاں جمع ہونے والوں دور سے آواز آئے، کہتا یہ قاری کامران کی آواز ہے، یہ ڈاکٹر خالد شہید کی آواز ہے، یہ فلاں عالم کی آواز ہے، کانوں میں آلے لگاؤ، آلوں میں آوازوں کو فٹ کر دو، یہ کس نے کیا؟ یہ اسی رب نے کیا جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھیں میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، بولنے کے لیے زبان میں اللہ نے تجھے دی ہے، سننے کے لیے کان میں اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ تیرا وجود میں اللہ نے بنایا ہے، 360 جوڑ میں اللہ نے لگائے ہیں، یہ ہڈی ماس اور کھال میں اللہ نے لگائی ہے، ماں کے اندھیرے پیٹ میں بنایا۔ یہاں جمع ہونے والوں میری طرف توجہ کرنا، یہ زبان میں نے کراچی کی مارکیٹ سے نہیں خریدی، یہ میں نے کلفٹن سے نہیں لی، یہ میں نے طارق روڈ سے نہیں منگوائی، یہ مجھے اس اللہ نے عطا فرمائی ہے جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہاتھ آپ نے خیرپور کے بازار سے نہیں خریدے، یہ چہرہ اور معاملہ آپ نے کھیڑی کے بازار سے نہیں لیا، یہ زبان آنکھیں آپ نے مارکیٹ اور بازار سے نہیں منگوائی۔ خدا کے لیے سوچو کس اللہ نے عطا فرمائی ہے، کس رب نے عطا فرمائی ہے۔ ایک وعدہ لا شریک نے یہ نعمتیں تجھے اور مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں یہ آنکھیں بازار میں نہیں ملا کرتی، یہ کان مارکیٹ میں نہیں ملا کرتے، یہ زبان مارکیٹ اور بازار میں نہیں ملا کرتی، یہ ہاتھ اور پاؤں مارکیٹ بازار میں نہیں ملا کرتے۔ وارے وہ پروردگار میں تیری قدرتوں پر قربان، یوں نہیں کہا مالدار وڈیرے کو 2 آنکھ والا بچہ عطا کروں گا، ٹھیڑی کے غریب کو 1 آنکھ والا بچہ عطا کروں گا، وہ غریب ہے تو غریب ہے، وہ امیر ہے میں اس کی قدرتوں پر قربان، کہا جو صدر کے بچے کو عطا کروں گا وہی جھوپڑی والے بچے کو دے دوں گا، اس لیے اس کا بھی رب ہوں تیرا بھی رب ہوں، میرے بانے میرے بندے میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے، میرے دیے ہوئے کانوں سے سنا کرتا ہے، میری دی ہوئی زبان سے بولا کرتا ہے، میرے دیے ہوئے ہاتھ اور پاؤں سے کاروبار تجارت کرتا ہے۔ تیری زبان کب کہے گی الحمدللہ رب العالمین؟ سبحان اللہ میں کمزوری ہے، سبحان اللہ میں کمزوری ہے۔ رب کا نام، رب کی تعریف بآواز بلند سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ میری زبان اللہ کی تعریف کر رہی ہے، آپ کے کان اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سنو توجہ کرو، آپ کے کان اللہ کی تعریف سن رہے ہیں، میری زبان اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ رب محمد کی قسم یہ زبان صدر نے نہیں دی، گورنر نے نہیں دی، امریکہ اور برطانیہ نے نہیں دی، دنیا کے چودھری اور وغیرہ نے نہیں دی، یہ اس رب نے عطا کی ہے جو ساری کائنات کا رب دے اور رب کو ایک سجدہ نہ کرے، رب دے
اور کبھی رب کی زبان تعریف نہ کرے. رب آنکھیں دے اور ان آنکھوں سے تو اور میں کبھی رب کا قرآن نہ دیکھے. رب زبان دے، اس زبان سے سونے نبی کی تعریف اور درود کبھی نہ پڑے. وہ وقت یاد کر ماں کے اندھیرے پیٹ میں کتنی بڑی سنائی، کتنی بڑی قدرت. کھیڑی والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، چھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، سنو رب ماں کے اندھیرے پیٹ میں عطا کرے کتنی بڑی قدرتوں والا ہے. بڑے بڑے سنا دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے انجینئر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے کاریگر دیکھے ہوں گے، لیکن ایسی قدرتوں والا رب کبھی ایسا رب مالک اور خالق کہیں نہیں ملے گا. پانی پر تصویر بنائے، اس میں جان ڈال کر دکھائے، کہا میرے بانے ساری کائنات میں رب نے بنائی ہے، ساری کائنات میں رب نے ٹھائی ہے، لیکن جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. جبل میں اللہ نے بنائے ہے، یہ دریا سمندر میں اللہ نے بنائے ہے، یہ گلاب میں خوشبو میں اللہ نے رکھی ہے، یہ چمیلی میں خوشبو میں اللہ نے رکھی ہے، یہ ستاروں سے آسمان میں رب نے سجایا ہے، یہ چاند میں روشنی میں رب نے عطا فرمائی ہے، یہ سورج روشن میں رب نے کر دیا، یہ ساری کائنات میں نے بنائی. لیکن میرے بندے جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. جسے چاہوں بیٹے بیٹی عطا کروں، جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، جسے چاہوں دونوں ملا کر دوں، جسے چاہوں کچھ نہ دوں. یہ میں رب کی مرضی ہے. آدم سے لے کر آج تک بنائے، آج سے لے کر قیامت تک پیدا کروں گا. یہ ساری میں رب کی کاریگری ہے، اس لیے کہ اکیلا قدرتوں کا مالک ہوں. میں رب کی وہ ذات ہے. فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر. نو مہینے اندھیرے پیٹ میں، دکان نہیں، کارخانہ نہیں، مارکیٹ نہیں، بازار نہیں، کچھ نہیں. وہاں کس نے کھلایا؟ آواز بلند چاہو، آواز بلند چاہو، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو اللہ نے ناؤ کے ذریعے روزی پہنچائی. میرا بندہ میری دنیا میں آئے گا، میرا نام لے گا، میں رب نے تیرا منہ گندا نہ ہونے دیا. شراب پینے والوں، غیبت کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، اسی منہ سے بھنگ اور چرس پینے والوں، خدا کے لیے سوچو ماں کے اندھیرے پیٹ میں رب تیرے میرے منہ کی حفاظت کرے. بندہ ہے میرا، میری دنیا میں آئے گا، میرا نام لے گا، میرے محبوب پر درود پڑے گا، میرا قرآن پڑھا کرے گا. ارے دنیا میں آئے اسی منہ کو شراب سے گندا کر دیا، چرس سے گندا کر دیا، بھنگ سے گندا کر دیا، ماں باپ کو گالیاں دینے سے گندا کر دیا، غیبت اور چغل خوری سے گندا کر دیا. اندھیرے پیٹ میں کس نے کھلایا، کس نے پلایا، پورا وجود بنایا. 9 مہینے کھلایا، 9 مہینے پلایا. ارے اس رب کو کب یاد کرے گا جس رب کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. 9 مہینے بعد دنیا میں آئے، رونا شروع کر دیا.
مولا وہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا ختم، گھر والے سو جائیں گے، بازار بند ہو جائیں گے، کھیر کون دے گا، مانی اور ٹکی کون کھلائے گا؟ توجہ ہے؟ کہا نہ گھبرا، تو بانا میرا میں رب تیرا۔ سبحان اللہ، میرے بانے نہ گھبرا، تو بانا میرا میں رب تیرا، جس نے ماں کے اندھیرے پیٹ میں، ماں کی تاریخ پیٹ میں تجھے بھوکا نہیں مارا، اب دنیا میں کیسے بھوکا ماروں گا؟ یاد کر، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں نے تیری ماں کے تھنوں میں دودھ کی دو نہریں جاری کر دی، کھیر کی دو نہریں جاری کر دی، ادھر منہ لگا ادھر کھیر جاری، ادھر منہ ہٹا ادھر کھیر بند، گرمیوں میں ٹھنڈا کھیر پلاؤں، سردیوں میں گرم کھیر پلاؤں، 2.5 برس ماں کی چھاتیوں سے کھیر پلایا، میرے بانے قسم کھا کر بتا، میں رب نے ایک دن تجھے پھیکا کھیر نہیں پلایا۔ رات میں پلاؤں، دن میں پلاؤں، صبح پلاؤں، شام پلاؤں، کم نہ ہو ختم نہ ہو، میٹھا پلاؤں، میرے ہاں چینی کی کمی نہیں، کھیر کی کمی نہیں، 2.5 برس پلاؤں، ماں کی چھاتیوں سے پلاؤں، میرے بانے میرے بندے کس نے کیا؟ ماں کے اندھیرے پیٹ میں کھلاؤ، ماں کی چھاتیوں سے کھیر پلاؤ، جوانی آئی توجہ کرنا، بڑا ہوا منہ میں 32 دانت لگائے، کروڑوں قسم کی نعمتیں پیدا کی، میرے بانے میرے بندے میری نعمتیں کھایا کر، میں اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ کہا معاش ماں ہے غذا کے واسطے، شام سورج ستارے ہیں ضیا کے واسطے، یہ ساری کائنات میرے بانے تیرے واسطے، تو بندہ میں رب کے واسطے۔ جوانی آئی، شباب آیا، حسن آیا، بھول گیا، گھر سے نکلتے ہوئے 10 دفعہ آئینے میں دیکھتا ہے، پورے پاڑے سے پوچھتا ہے میں کیسا لگتا ہوں، بار بار اپنے جسم کو دیکھ کر کہتا ہے واہ واہ، دیوار پر ہاتھ ماروں دیوار توڑ دوں، موٹر سائیکل پر سوار ہوتا ہے، پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ میں ہوں، اپنے ہاتھ سے اپنے موبائل میں تصویر اتارتا ہے اور اپنے ہاتھ سے نیچے لکھتا ہے ویری نائس، ماشاءاللہ، پورے بدن میں پوچھتا ہے میں کیسا لگتا ہے، ساری رات موبائل پر گزارتا ہے، جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، شراب ہے، کباب ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے پیدا کیا، سوچا ہی نہیں۔ پھیڑی والوں قاری کامران پوچھنے آیا، جو آنکھیں دینا جانتا وہ رب آنکھیں لینا کیوں نہیں جانتا، جو رب جوانی دینا جانتا وہ رب بڑھاپا دینا کیوں نہیں جانتا، جو رب ماں کے اندھیری پیٹ میں کھلانا جانتا، توجہ کرو، وہ جوانی دے کر بڑھاپا دینا کیوں نہیں جانتا، صحت دے کر بیماری دینا کیوں نہیں جانتا، اس لیے آج کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی شکر ادا کیا کر، اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے شکر ادا کیا کر، اللہ نے کان سننے کے لیے دیے شکر ادا کیا کر، اللہ نے صحت جوانی دی بیماری سے دور رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے شکر ادا کرے گا بڑھاؤں گا، برکتیں عطا کر دوں گا، سجدے کیا کر، نماز کے وقت میں نماز پڑھا کر، اللہ کے حضور میں توبہ کیا کر، اللہ کے حضور میں گناہوں کی استغفار اور توبہ
کیا کر. یہاں جمع ہونے والوں بڑے بڑے جوان آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے, بڑے بڑے مال والے آئے دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اس اللہ کے قرآن میں قارون کا ذکر ملے گا, اس اللہ کے قرآن میں شداد کا ذکر ملے گا, اس اللہ کے قرآن میں نمرود کا ذکر ملے گا, اس اللہ کے قرآن میں فرعون کا ذکر ملے گا, اس اللہ کے قرآن میں مال والوں کا ذکر ملے گا. تباہ اور برباد ہو گئے. اس قرآن میں ہزار ہزار سال زندگی ملنے والوں کا ذکر ملے گا. اس قرآن میں شراب پینے والوں کا ذکر ملے گا. اس قرآن میں شراب اور کباب کی محفلیں سجانے والوں کا ذکر ملے گا. دنیا میں آئے چلے گئے, جہاں ان کا ذکر ملے گا وہاں اللہ کو ماننے والوں کا ذکر ملے گا, نبی کی بات ماننے والوں کا ذکر ملے گا. دنیا میں دونوں آئے, ارے تباہی بربادی کر کے جانے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ اور اللہ کے نبی کی بات ماننے والے بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں جمع ہونے والوں جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا دنیا اور آخرت میں تباہ ہو گئے. جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر عمل کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. یہ اللہ کا قرآن آدم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, یا خدا کا قرآن ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتا ہے, یا اللہ کا قرآن نوح نجی اللہ کا ذکر کرتا ہے, یا اللہ کا قرآن یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بچا کر دکھایا, خدا کا قرآن ذکر کرتا ہے. آدم صفیح اللہ نے اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کی, خدا کا قرآن ذکر کرتا ہے. یہاں جمع ہونے والوں نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا, خدا کا قرآن ذکر کرتا ہے. جہاں نبی اور پیغمبر آئے وہاں تیرا اور میرا نبی بھی آیا جس کے لیے اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب تھک گئے, جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ, جو نہیں تھکے وہ کہے سبحان اللہ. ایک اللہ والا گزرا حضرت بہلول, مفتی عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ مشائخ علماء یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ انسان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے. جو سبحان اللہ. ایک اللہ والا گزرا, اللہ کا بانا حضرت بہلول سب چو رحمت اللہ علیہ. کسی نے حضرت بہلول سے پوچھا کہ آبادی کس طرف ہے. حضرت بہلول نے کہا سیدھا چلا جا. سیدھا گیا تو دیکھا قبرستان آ گیا. بڑا حیران ہوا, میں نے بہلول سے آبادی کا راستہ پوچھا, اس نے قبرستان بھیج دیا. واپس آیا حضرت بہلول سے کہنے لگا بہلول میں نے تجھ سے آبادی کا راستہ پوچھا, تم نے قبرستان بھیج دیا. ٹھیڑی والوں حضرت بہلول نے کہا میں نے تجھے جہاں بھیجا اصل آبادی وہی ہے. میں نے جو راستہ بتایا تو جہاں گیا اصل آبادی وہی ہے. کہنے لگا وہاں تو قبریں ہیں, آبادی کہاں. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی کوئی آبادی ہے. ٹھیڑی کا رہنے والا رانی پور جا کر آباد ہو جائے, رانی پور والا حیدرآباد اور کراچی چلا جائے, کراچی والا دبئی امریکہ ٹرانسفر کر جائے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ آبادی نہیں. آبادی وہ ہے جہاں ایک دفعہ عورت اور مرد آ جائے قیامت تک وہی رہے گا. ادھر ادھر ہونے کی کوئی امید نہیں, ٹرانسفر کی کوئی امید نہیں. قبر میں آ گیا ہمیشہ وہی رہے گا, اصل آبادی وہ ہے. ارشاد فرمایا پاک نبی کی پاک زبان میں لوگو تم قبر کو یاد کرو یا نہ کرو, قبر تمہیں دن میں 5 مرتبہ یاد کیا کرتی ہے.
آواز لگاتی ہے انا بیت الدود انا بیت الوحشیہ انا بیت التراب، میرے اوپر چلنے والے میرے اندر آ کر دیکھ، اتنی تنگ ہو جاؤں گی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے گی۔ ارشاد فرمایا پاک نبی کی پاک زبان میں یہ قبر آواز لگاتی ہے میرے اوپر چلنے والے، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماندھیروں کا گھر ہوں، میں حجرات الارض کا گھر ہوں، یہاں جمع ہونے والوں کبھی نہیں سوچا یہ قبر میرے اور آپ کے لیے بھی آئے گی، یہ حشر کا میدان میرے اور آپ کے لیے بھی آئے گا۔ مجھے بتاؤ میں نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ میں نے مانا تو حسین ہے، میں نے مانا تو حسن و جمالت کا مالک ہے، میں نے مانا تیرے پاس مال بڑا، میں نے مانا تیرے پاس اولاد اور ملکیت بڑی، لیکن اللہ کے قرآن سے پوچھ تو صحیح، مال والے چلے گئے، اولاد والے چلے گئے، کوئی یہاں نہیں رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے بنایا مٹی میں لے جاؤں گا، مٹی سے اٹھا کر کھڑا کر دوں گا۔ محلوں میں رہنے والوں، بنگلے کوٹھیوں میں رہنے والوں، مال بستیوں میں رہنے والوں، جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، بتاؤ اس قبر کی میں نے اور آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے نمازی آدمی قبر میں جاتا ہے، قبر اتنی تنگ ہوتی ہے ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی آدمی قبر میں، جوانو سنو، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا اللہ ایسا اژدہا مسلط کرے گا اگر وہ دنیا کی زمین پر سانس مار دے قیامت کا ہری گھاس نہ اگے۔ سنو، اس زمین پر اگر سانس مار دے قیامت تک ہری گھاس نہ اگنے پائے۔ اس قبر کے لیے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ میں کیا آپ کون؟ سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا، فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لا، فرماتی ہے میں سمجھی پیاس لگی ہوگی، پانی پئیں گے میرے آقا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لائی، توجہ کرو، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا نے پیارے پیارے ہاتھ پانی میں دیے، چہرے انور پر پانی کے چھینٹے مارے۔ میں عائشہ صدیقہ نے کہا آقا کیا ہوا، کیا بنی؟ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کے بغیر اور پسینے سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ گرمی پڑے ایک نہیں، گھر میں 2 ایئر کنڈیشن ہے، چاہے لائٹ چوری کی لگانی پڑے، لیکن کبھی سوچا اس قبر کی راحت اور قبر کی ٹھنڈک کے لیے میں نے اور آپ نے کیا انتظام کیا؟ کوئی تیاری نہیں۔ پورے سن میں پھرتا ہوں، کوئی کوٹھ اور کوئی دیہات میں نے چھوڑا ہوگا، کسی سے پوچھو یہ بندی کی لیا، یہ گاڑی کی لیا مجھے، یہ پٹ کے جو مجھے، یہ موبائل مجھے، مسجد کی لیا ملا جو، قرآن کی جو ملا جو،
گاڑی مجھے، موبائل مجھو، پٹ مجھو، گاڑی مجھے، بندی مجھے، مسجد ملا قرآن ملا جو توجہ ہے. خالی اکیلا بندہ قبر میں جائے گا یا ہم سب قبر میں جائیں گے؟ قرآن ملا کا، گاڑی مجھے، موبائل مجھو، مجھو، بندی مجھے. یا اللہ کا قرآن کوئی بھیل کے لیے توجہ کرنا، یا اللہ کا قرآن تیرے لیے، یا اللہ کا قرآن میرے لیے. خدا کے قرآن کو پیٹ کے پیچھے پھینک دینے والوں، موبائل، ٹویٹر، میسنجر، واٹس ایپ رہنے والا ملک کا ہے. بالکل تھر کا علاقہ ہے. بولے گا آپ کے واٹس ایپ کا نمبر کیا ہے؟ میں نے پوچھا چوتھا کلمہ کیا ہے؟ والی صاحب وہ کہ چھڑے ہیں یہ خدا واٹس ایپ جو واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے. توجہ کرو، واٹس ایپ، میسنجر، فیس بک جنت نہیں دلائے گی. جنت خدا کا قرآن، قبر، آخرت، حشر کا میدان اچھا ہوگا. فرشتے استغفار کریں گے. فرشتے آج خالی اکیلا چاچا مدیر نہیں گیا، تم نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے، سب نے. اسی کو کہتا نہ رہے آدم صفی اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ، نہ رہے آدم صفی اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ. تو اور میں کیا رہیں گے جب نہ رہے محمد الرسول اللہ. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے دروازے پہ دستک ہوئی، جبریل امین تشریف لائے، سلام عرض کیا. توجہ کرنا، ادھر جبریل امین نے دروازہ بجایا، آواز دی کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہے، کہنے لگی تجھے خبر نہیں میرے ابا بیمار ہے، کبھی بے ہوشی آتی ہے، کبھی ہوش آ جاتا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بیمار ہے. بھیڑی والوں، سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا میری فاطمہ جسے تو دیہاتی بتا رہی ہے، جسے تو گوار بتا رہی ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس نے آج تک کسی سے اجازت لی نہیں، کسی سے اجازت مانگی نہیں. یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے. اس نے نوجوان عورت کو بیوہ کر دیا، معصوم بچوں کا باپ چھین لیا، معصوم بچوں کی ماں چلی گئی. یہاں جمع ہونے والوں، شاید تمہارے کھیڑی میں لوگ نہ مرتے ہوں، میرے حیدرآباد میں ادھر گھوٹ تیار ہو کر برات لے کر نکلا، ابھی سسرال نہیں پہنچا، موت پہلے آ گئی، ادھر بارات باہر بیٹھی ہے، ادھر لڑکی تیار ہونے سے پہلے، ارے دلہن کنوار تیار ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی. ادھر سے بارات چلی ہے، ادھر روڈ حادثہ ہو گیا، ایک دو نہیں پوری بارات ختم ہو گئی ہے. کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ ارے وہ رب کائنات ہے. کب قبر کی تیاری کرو گے؟ کب حشر کے میدان کی تیاری کرو گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. بادشاہوں کو آئے گی، وزیروں کو آئے گی، ججر کرنل مر جائیں گے، بریگیڈیئر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو آئے گی، مولویوں کو آئے گی، کیوں نہ آئے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان. اب تھک گئے،
اب تھک گئے ہو؟ چاہو سبحان اللہ، گھنٹی چاہو سبحان اللہ، بابا جو بلند چاہو سبحان اللہ۔ جبریل امین سارے فرشتوں کا سردار حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ جبریل کے گڑھ اسرائیل بھی ہے۔ جبریل وہ ہے جو نبیوں کے پاس کتابیں لایا، قرآن لایا۔ اسرائیل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ صاف پرواز کرنا۔ ایک نے کہہ کر فرض کفایہ پورا کر دیا، دوسرا اس لیے نام نہیں لیتے آ نہ جائے، آ نہ جائے۔ دوستو جب آئے گا چھوڑے گا کسی کو نہیں۔ اسرائیل روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ اسرائیل بعض نام اس لیے نہیں دیتے آس پاس کھڑا نہ ہو کہیں سن نہ دے۔ جبریل امین نے عرض کی آقا جنت کے کون سے مقام پر آپ کا گھر بنایا جائے؟ جنت النعیم میں، جنت الماوا میں، جنت الفردوس میں، جہاں آپ کہیں وہیں آپ کا گھر بنایا جائے گا۔ کہا جبرائیل مجھے جنت کے عالیشان مقام پر لے جاؤ گے، میرا ابو بکر تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، میرا عمر کہاں جائے گا، عثمان کہاں جائے گا، علی کہاں جائے گا، بلال کہاں جائے گا۔ چلو جبرائیل، ان لوگوں نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میری محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن میری امت کے گناہگار، میری امت کے خطاوار، میری امت کے سیاکار کہاں جائیں گے؟ کس کے روزے افضل پر سلام عرض کریں گے؟ بے وفا نہیں، وفادار نبی ہوں۔ قیامت کی صبح تک عائشہ کو ہجرے کرے گا۔ حضرت اسرائیل نے کہا آقا مجھے اجازت ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے اجازت دی۔ حضرت اسرائیل نے اپنا کام کرنا شروع کیا، گھٹنوں کے قریب پہنچا۔ آقا نے کہا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں آقا میری کیا مجال جو میں آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرأت اور ہستی جو آپ کو تکلیف دوں۔ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ کہا اسرائیل آج میری تمنا ہے، آج میری آرزو ہے، آج میری حسرت ہے۔ اسرائیل قیامت کی صبح تک میرے جتنے امتی عورت مرد آئیں گے اور تو انہیں موت کی تکلیف دے گا، آج وہ تمام تکلیف میں اکیلے محمد الرسول اللہ کو دے لے، میرے امتیوں کو موت کی تکلیف نہ دے گا۔ شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، سود لینے والوں، ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، خدا کے لیے سوچو وہ نبی کتنا وفادار ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے تیری اور میری تکلیف اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ تو سجدہ کرنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے تیار نہیں، علماء کا ادب کرنے کو تیار نہیں۔ بتاؤ کیا صرف دکان کے لیے، کارخانے کے لیے، مارکیٹ اور بازار کے لیے کل قیامت کے دن آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سوچے؟ بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، 2.5 برس کی بچی ہے، عزت محفوظ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں آئی، اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی۔ ساری کائنات جنت کی طلبگار ہے اور ٹھیڑی والوں جنت ابو بکر کی طلبگار ہے۔ صدیق اکبر کو گالی، علماء کی شہادت۔ مولانا ڈاکٹر عادل شہید، مولانا یوسف لدھیانوی شہید، مفتی نظام الدین شہید، ڈاکٹر حبیب اللہ مختیار شہید، مولانا حسن جان شہید، وہ ایک شہید، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سوگلو شہید۔ کیا
آقا کی محبت ہے، عظمت صحابہ کی محبت ہے. توجہ کرو، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، امیر معاویہ، 1,24,000 صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. خدا کے لیے یہ ہو اس لیے رہا ہے. یہ گالیاں تو اور میں خدا کے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ہر گھر میں چور بھلاری ہے، دھوکہ دہی ہے، زنا ہے، فحاشی ہے، جوان بچہ ہے، موبائل میں گاڑی اور ننگی فلمیں بری ہے. مسلمان ہے، خدا کے لیے سوچو. یہ آج معاشرہ آئے کس لیے تھے، کل کیا رہے؟ کون سوچے؟ منیر دنیا سے گیا، اس کو دفن کیا. سفیر دنیا سے گیا، اس کو دفن کیا. قدیر دنیا سے گیا، خود کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، خود قبرستان لے جاتے ہیں، خود قبر میں اتارتے ہیں. کبھی نہیں سوچا اس قبر میں کبھی میں بھی آؤں گا، کبھی میری نماز جنازہ بھی ہوگی، کبھی یوں ہی اٹھایا جاؤں گا. کون سوچے؟ مہنگائی ہے، ظلم ہے، جرم ہے، دندناتے کر رہے ہیں بدماش. کشمیر میں ظلم، فلسطین میں ظلم، پوری دنیا میں مسلمان ظلم کا شکار. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے نماز نہیں چھوڑے گے انشاءاللہ. آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ. علماء سے محبت کرو، مدارس دینیہ سے محبت کرو، بچوں کو قرآن پڑھاؤ. خدا کے لیے جوانوں آ جاؤ. صبح کا بھولا شام کو گھر آئے سے بھولا نہیں کہتے. آ جاؤ. قرآن سچا ہے، سونا نبی سچا ہے. نہ رہے آدم صفیح اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ. تو اور میں کیا رہیں گے جب نہ رہے محمد رسول اللہ. اللہ بھائی منیر کی کامل مغفرت کرے. تمام مسلمان کی دنیا سرخت ہوئے اللہ کی قبروں کو جنت کا باغ. جلسہ جاری و ساری رہے گا. میرے بعد مولانا عبداللہ عباسی صاحب دامت برکاتہ، مولانا حفیظ الرحمن صاحب کی تشریف لائے ہیں. بیانات ہوں گے، تمام حضرات تشریف رکھیں. میں نے جو کچھ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل قیامت کے دن اللہ جنت فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.